اللہ کے نبی نے 4 چیزوں پر لعنت فرمائی. لعن اللہ من لعن والدہ، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے باپ کے اوپر لعنت کرے، اپنے باپ کو لعن طعن کرے، باپ سے گالی گلوچ کرے، باپ سے بدتمیزی کرے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے، کسی کی زمین اور جائیداد کے نشان کو مٹا کر کے ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. سود کھانے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور صرف سود کھانے والے کے اوپر نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا. آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت تو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کا ٹرانزیکشن لکھنے والے پر، اور آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہیں. اور آگے بڑھیے، رشوت دینے والے اور لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، اپنے کسی حق کو پانے کے لیے ناجائز طریقے سے پیسہ دینے والا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی نقل کرتی ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. کہاں پہ کس کو لکھا ہے کیا کیا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی. ہوس کو اظہار پیار سمجھا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی. یہ اپنی مرضی کی دینداری ہے، قبر و محشر کی شرم ساری. کیا کس کو بولا کیا کس کو بھیجا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی. قرآن سے غفلت سبب موبائل، حرام لذت سبب موبائل. بے دینیوں میں بھی دین کا ٹچ تھا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی. ہے نفس و شیطان کے یہ حملے، رٹے رٹائے فضول جملے. لگا کے مسکا لیا ہے چسکا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی. غلط ہے یہ راستہ غلط ہے، پتہ ہے یہ رابطہ غلط ہے. کیوں غیر محرم کو یار لکھا، کیوں غیر محرم کو یار لکھا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی. تو صورت محجبی کو دیکھے، تجھے وہ عرش بری سے دیکھے. تو صورت محجبی کو دیکھے، تجھے وہ عرش بری سے دیکھے. کہاں پہ سنبھلا کہاں پہ پھسلا، یہ انگلیاں خود گواہی دیں گی. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، شیخ پرویز ریاضی حفظہ اللہ بڑے رقت آمیز انداز میں بڑے اہم موضوع پر آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہے تھے. موضوع کا تقاضا بھی یہ تھا اور دل بھی یہ چاہ رہا تھا کہ شیخ اس موضوع کو اور تھوڑا تفصیل سے بیان کریں، مگر میرے ساتھ مجبوری. آپ سب جانتے ہیں میں اکثر آپ کے علاقے میں سدھارتھ نگر میں یا نیپال کے بارڈر کے علاقے میں آتا ہوں تو مجھے فوراً نکلنا بھی ہوتا ہے. 350 پونے 400 کلومیٹر کا سفر بائی کار طے کرنا ہے. ایک حادثہ میرے ساتھ اس کے پہلے ہو چکا ہے. 7 گھنٹے 6 گھنٹے تو آرام سے لگ جاتے ہیں. میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ 1 بجے انڈین ٹائم کے حساب سے ہر حال میں یہاں سے میں نکل جاؤں گا. 12:30 کے پار ہو چکا ہے. موضوع آج میں نے جو سوچا ہے، ایک لفظ آپ اکثر سنتے ہوں گے علماء کی زبان سے کہ اس کام کے کرنے والے پر لعنت ہے، یا اس چیز پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے. یہ لعنت کیا ہوتی ہے اور کون کون سے ایسے کام ہیں جن پر قرآن و سنت میں لعنت کی گئی؟ لعنت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کسی کا دور ہو جانا. جس انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کر دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے.
इबलीस ने जब अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना और आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने इबलीस से पूछा, क़ाल मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुन्त मिनल आलीन। कहा कि ऐ इबलीस, जिस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया है, उस आदम को तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है, बहुत तू घमंडी हो गया है, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है, तकब्बुर करने लगा है? क्या वजह है इसकी? क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इबलीस ने कहा कि अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझको आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा कैसे करे, इसलिए मैंने नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुकाबले में अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना, लॉजिक का इस्तेमाल करना, या ये कह लीजिए कि शरीयत के नस के रहते हुए क़यास करना, ये काम सबसे पहले इबलीस ने किया। भाई अल्लाह का हुक्म था, उसे सजदा कर लेना था, वो दिमाग लगा रहा है, वो लॉजिक मंतिक पेश कर रहा है कि मैं बेहतर हूं। क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। अल्लाह ने फरमाया कि आज के बाद से तू हमारी बारगाह से निकल जा, हमारी रहमत से निकल जा। आज के बाद से तू शैतान नहीं, तू इबलीस नहीं, तू शैतान मरदूद बन गया, रजीम बन गया। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। और ए इबलीस, अब आज के बाद से क़यामत के दिन तक बराबर मेरी लानत तेरे ऊपर बरसती रहेगी। तू मेरी लानत का हकदार रहेगा, तू मेरी रहमत से दूर रहेगा, तेरे ऊपर मेरी फटकार, मेरी लानत बरसती रहेगी। तो लानत कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से किसी का दूर हो जाना, किसी को अल्लाह ताला अपनी रहमत से धुतकार दे तो उसको कहते हैं वो मलऊन है। मगर यहां एक चीज नोट कर लीजिए, किसी इंसान को खास करके आप लानत नहीं कर सकते। कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, आप कह रहे तेरे ऊपर लानत हो। कोई शराब पी रहा है, आप कह रहे तेरे ऊपर लानत हो। यह मना है, किसी मुतय्यन शख्स पर आप लानत नहीं करेंगे। उस काम पर लानत कर सकते हैं आप एक कॉमन और जनरल अल्फाज में कह सकते हैं शराब पीने वालों पर अल्लाह की लानत हो, नमाज ना पढ़ने वालों पर अल्लाह की लानत हो, हराम खाने वालों पर अल्लाह की लानत हो, मगर किसी को खास करके आप लानत नहीं कर सकते। और अल्लाह तबारक व तआला की किसी मखलूक को भी लानत नहीं करना चाहिए। एक सहाबी की चादर हवा के जोर से, उनकी चादर उनके बदन से गिर गई, तो उन्होंने हवा को लानत कर दी कि ये हवा बड़ी मलून चीज है, बड़ी वाहियात चीज है, हवा की वजह से मेरी चादर गिर गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तलअनहा, हवा को लानत मत करो, फ़इन्नहा मअमूरतुन, हवा अल्लाह के हुक्म से चलती है। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी को लानत की और वो उस लानत का हकदार नहीं है तो लानत करने वाले की तरफ लानत लौट जाती है, लिहाजा किसी को ऐसे लानत नहीं करना चाहिए। अब आइए हम शरीयत की रोशनी में कुछ अमाल देखते हैं जिनके ऊपर लानत की गई है। नंबर 1, किसी की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के निशान को मिटाना। किसी का खेत है, किसी का मकान है, उसके जमीन और जायदाद का जो निशान है उस निशान को मिटाना बेईमानी करने के लिए, इस पर अल्लाह के नबी ने लानत की। हजरत अली कहते हैं अल्लाह के नबी ने 4 चीजों पर लानत फरमाई। लानल्लाहु मन लाना वालिदहु, उस इंसान के ऊपर अल्लाह की लानत हो जो अपने बाप के ऊपर लानत करे, अपने बाप को लान तान करे।
باپ سے گالی گلوچ کرے، باپ سے بدتمیزی کرے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے، کسی کی زمین اور جائیداد کے نشان کو مٹا کر کے ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ آج یہ چیز بڑی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کا حق مارنے کے لیے انسان بے ایمانی کے کتنے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، زمین و جائیداد کے کاغذات میں کتنی ہیرا پھیری کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے انسان کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کسی کی 1 انچ زمین اگر آپ نے ناجائز طریقے سے لے لی تو اسے لے کر کے آپ کو نہیں جانا ہے، آپ کو تو دنیا سے اکیلے جانا ہے، زمین یہی رہ جائے گی، جائیداد یہی رہ جائے گی۔ اللہ کی لعنت اس انسان کے حصے میں آئے گی جو یہ بے ایمانی کرے گا، جو یہ مکاری کرے گا۔ اور آگے بڑھیے، سود کھانے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور صرف سود کھانے والے کے اوپر نہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت تو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود کا ٹرانزیکشن لکھنے والے پر، اور آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ہم سود لیتے نہیں ہیں، لیکن جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں ہم دے دیتے ہیں۔ سود کا لین دین کرنا یہ حرام ہے میرے بھائی، اور لعنت ہے، اور شریعت میں بہت بڑا گناہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ سود کھانے والا قرآن کریم کی روشنی میں اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 3 پارے میں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کا لین دین بند نہ کیا، سود کا کھانا پینا بند نہ کیا، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کے اندر یہ مجال ہے کہ اللہ سے جنگ کرے، اس کے رسول سے جنگ کرے؟ تو سود کھانے والے اور کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں پر جو گدنا گودتی اور گدنا گدواتی ہیں۔ آج کل ٹیٹو بن رہا ہے، بعض حضرات اپنی بیوی کے نام کا ٹیٹو بنوا رہے ہیں، محبوبہ کے نام کا تو بنوانے، آج کل بعض لوگ جو ہے بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں تو بیوی کے نام کا ٹیٹو، بیوی شوہر کے نام کا ٹیٹو بنوا رہی ہے۔ ٹیٹو بنوانے سے محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہے، بیوی کا حق ادا کیجیے۔ بیوی کو شوہر سے محبت ہے، شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے میرے بھائی، گدنا گدوانے میں ٹیٹو بنوانا بھی شامل ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ٹیٹو بنوانے والی عورتوں پر اور ٹیٹو بنانے والی عورتوں پر۔ کاٹمنڈو آپ چلے جائیں، وہاں کی مارکیٹوں میں غیر محرم مرد عورتوں کو مہندی لگا رہا ہے، ٹیٹو لگا رہا ہے، اور عورتیں جا کر کے وہاں لگوا رہی، مسلمان عورتیں بھی جا کے لگوا رہی ہیں۔ ان کے مردوں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے، ان کے شوہروں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ کہ غیر مرد آپ کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے مہندی لگا رہا ہے، یا اس کے گردن پہ یا ہاتھ پہ یا کہیں پر بھی جو ہے ٹیٹو بنا رہا ہے، اس شوہر کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ وہ شوہر بے غیرت ہوتا ہے، وہ شوہر دیوس ہوتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس عورت کے اوپر جو گدنا گودتی ہے، گدنا گدواتی ہے۔ والمتنمسات، اور اپنے آئی برو کو، اپنے بھون کے بالوں کو کاٹنے چھانٹنے والی عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔
اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے بیچ میں گیپنگ پیدا کرنے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تمام عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مسئلہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جیسا بنایا ہے اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر عورت کے چہرے پر کوئی ایسا بال نکل آئے جو عام طور سے نہیں نکلتا، بعض عورتوں کو مونچھوں کے بال آ جاتے ہیں، بعض عورتوں کو داڑھی کے بال تھوڑے بہت آنے لگتے ہیں، ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ یا اگر کسی عورت کی جو ہے آئی برو بہت نارمل سے بالکل الگ ہے، بہت زیادہ گھنی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کے شکل و صورت کے لیے ایک عیب ہے، اس کو صحیح کروایا جا سکتا ہے۔ یا اگر بعض لڑکیوں کے دانت جو ہے باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں، اور آج کل ڈینٹسٹ لوگ اس کو باقاعدہ جو ہے تار وغیرہ لگا کے صحیح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جو نارمل شیپ ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ آپ نہیں کر سکتے۔ اب عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ بات بیان کی، عبداللہ بن مسعود اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی تھے، ان کی یہ بات وائرل ہو گئی، عام ہو گئی۔ تو ایک عورت تھی جس کا نام ام یعقوب تھا، اس عورت کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن مسعود نے ایسی ایسی عورت پر لعنت کی ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی بڑی جانکار ہوتی تھیں، ہمارے یہاں کی عورتوں کی طرح نہیں ہوتی تھیں، یہ دین کے معاملے میں بالکل زیرو ہوں۔ معاف کیجئے گا، اگر آپ اپنے گھر کی عورتوں کا جائزہ لے لیں، بڑے موٹے موٹے دین کے مسائل نہیں جانتی ہیں۔ ام یعقوب نام کی اس عورت کو پتا چلا، اس نے عبداللہ بن مسعود کے پاس آ کر کے پوچھا کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ صحابی سے دلیل مانگتی ہے، دلیل کیا ہے، کیسے لعنت کر دی آپ نے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں ان عورتوں پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جن پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے گا اس عورت کا، کہتی ہے قرأت ما بین الدفتین، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک پورا قرآن میں نے پڑھا ہے۔ میں نے پورے قرآن میں کہیں کوئی ایسی آیت نہیں دیکھی جس میں ایسی ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہو۔ اس کا مطلب کہ وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں لڑکیوں کو قرآن حفظ کرانے کی کیا ضرورت ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ صحابیات کی ایک بڑی تعداد ہمیں ایسی ملتی ہے جو قرآن کو یاد رکھے ہوئے تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں عورتیں قرآن کا حفظ کریں گی، ماں اپنے گھر گرہستی میں لگیں گی، بھول جائیں گی، اس لیے ان کو حفظ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کام تو مرد بھی کر سکتا ہے، وہ بھی بھول سکتا ہے، تو مرد کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت قرآن کا حفظ کرنا چاہتی ہے، قرآن کا حفظ بہت بڑی برکت ہے، اگر کوئی عورت کرنا چاہتی ہے بالکل کر سکتی ہے، وہ عورت قرآن کی حافظہ تھی۔ کہتی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، پورے قرآن میں مجھے کہیں ایسی آیت نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر واقعی میں تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے یہ آیت ضرور ملی ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی تم کو جو دے دے لے لو، اور میرا نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے نبی جو دے دے لے لو، لہذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایسی عورتوں پر لعنت کر رہا ہے۔ پھر وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی کچھ بیویاں، آپ کے گھر کی کچھ عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں جس پر آپ نے نام لے کے لعنت کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جاؤ جا کے چیک کر لو۔ صحابہ کرام کے گفتار اور کردار میں فرق نہیں تھا، وہ جو بیان کرتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ یہ چیلنج اور یہ دعویٰ صحابہ کرام ہی کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا جا اور جا کے دیکھ میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی ہے کیا۔ وہ چیک کر کے آئی، کہتی ہے نہیں معاف کیجئے گا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہا کہ اگر میری کوئی بیوی ایسا کام کرتی ما جامعتنا، تو میں اس عورت کو اپنے نکاح میں باقی نہ رکھتا، میرے گھر میں وہ رہنے کے قابل نہ رہتی۔ آج ہمارے یہاں فیشن کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں کی عورتیں شادی کے پہلے بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، اور بیوٹی پارلر میں ان کے ساتھ میک اپ کے نام پہ کیا کیا ہوتا ہے، ان کے بدن کے ساتھ کیا کیا جو ہے وہ کھلواڑ کرتی ہیں، ویکس ہوتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، اور بالکل ان کی شکل و حیت کو بدل دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ دیندار طبقے میں بھی ہوتا ہے۔ تو میک اپ کرنا عورت کے لیے جائز ہے، مگر میک اپ میں شرعی حدود کا لحاظ رکھا جائے۔
اور یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ ایک شادی شدہ عورت کے میک اپ کا اور اس کے خوبصورتی کا اولین حقدار اس کا شوہر ہے. کسی پارٹی میں جا رہی ہیں، شادی بیاہ میں جا رہی ہیں، گھومنے پھرنے جا رہی ہیں، خوب میک اپ کر رہی ہیں اور شوہر کے لیے کوئی میک اپ نہیں کر رہی ہیں، یہ بہت غلط کام ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایک بہترین عورت کی نشانی یہ ہے التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. اور آگے بڑھیے، وقت میرے پاس بہت کم ہے. لعنت اور کن کاموں پر کی گئی ہے قرآن و سنت میں؟ شراب پینے والے اور پلانے والے کے اوپر بھی لعنت کی گئی. ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت کی. لانا آسرہا ومعتصرہا وشاربہا وحاملہا والمحمولۃ الیہ. آپ نے لعنت کی شراب کے لیے کسی پھل کے رس کو نچوڑنے والے کے اوپر. اگر شراب کے لیے کوئی پھل کا رس نچوڑ رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. بہار میں سمستی پور میں ایک صاحب مجھ سے ملے، وہ گڑ کا کاروبار کرتے ہیں. انہوں نے کہا مولانا میں گڑ کا کاروبار کرتا ہوں اور بڑی تعداد میں یہ گڑ شراب بنانے والی کمپنیاں لے کے جاتی ہیں، تو کیا میرا ان کمپنیوں کو گڑ بیچنا صحیح ہے؟ میں نے یہی حدیث ان کو پڑھ کے سنائی. بھئی انگور کا رس نکالنا غلط تھوڑی ہے، سیب کا رس نکالنا غلط تھوڑی ہے، لیکن شراب بنانے کے مقصد سے اگر انگور کا رس نکالا جا رہا ہے، نبی نے لعنت کی ہے آسی رہا اس کا رس نچوڑنے والے پر، اور جس کے لیے نچوڑا جا رہا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور شراب پینے والے پر، اور شراب کا برتن اٹھانے والے پر، اور جس کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، اور جو بیچ رہا ہے، جو خرید رہا ہے، جو قیمت کھا رہا ہے، سب پر اللہ کی لعنت ہے. نیپال کی سرزمین پر ہم سنتے ہیں کہ نوجوانوں میں نشہ کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. نبی کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے. شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے ایک ہلکا سا بھی ریلیشن ہے، انسان شراب پی نہیں رہا ہے، اگر شراب پینے پلانے میں سپورٹ کر رہا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور یہ شراب اتنی گندی چیز ہے میرے بھائیوں. جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ کرام جن برتنوں میں شراب پیتے تھے ان برتنوں کو نکال کے انہوں نے پھینک دیا. صحابہ کرام نے ان برتنوں کو بھی اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہ کیا. اور حضرت انس کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان ہوا کہ شراب حرام ہے اور میرے باپ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ شراب پھینک کے آ جاؤ، کہتے جب میں مدینہ کی گلی میں شراب پھینکنے گیا تو میں نے دیکھا فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی، لوگ اپنے اپنے گھر کی شراب پھینک رہے تھے. اگر اللہ کا ڈر ہو دل میں، رسول کی محبت ہو دل میں میرے بھائیوں، تو چاہے آپ کے آس پاس میں جتنی بھی شراب عام ہو، اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ ملعون چیز ہے، اس پر میرے نبی نے لعنت کی ہے، اسے قرآن میں اللہ نے شیطانی کام کہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اور جوئے کے ساتھ اور اسی طریقے سے قسمت کا حال معلوم کرنے والے پاسے کے تیروں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اتنی خطرناک چیزوں کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. انسان کے عمل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو. آج کل انٹرنیٹ پر ایسے اسکالر پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بول رہے ہیں. ابھی میں نے ایک صاحب کو دیکھا سوشل میڈیا پر، فیس بک کے اوپر، وہ حضرت عثمان غنی کا مذاق اڑا رہا تھا، کہہ رہا تھا صاحب عثمان غنی تو جنگ احد میں بھاگ گئے تھے، پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے، پچھواڑا دکھا کے، وہ پچھواڑے کا لفظ اس نے استعمال کیا. ایک نبی کے ایسے صحابی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک عثمان غنی کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے تو عثمان غنی کو ملا ہے، جسے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں
اور دوسری بیٹی کے انتقال پر یہ کہا ہو کہ عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی اور سب ایک کے بعد ایک دنیا سے چلی جاتی، میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ جس صحابی پر نبی کو اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا، تم اس صحابی کا مذاق اڑاتے ہو۔ بعض جنگوں میں صحابہ کرام حالات کو دیکھ کر کے ایسا ہوا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، مگر صحابہ کرام پھر واپس آ گئے، اور اللہ نے قرآن میں صحابہ کی اس غلطی کو بیان کر کے فوراً کہا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ ارے جس کو اللہ نے معاف کر دیا تو اس قدر بد نصیب ہے، تو اس پر کیچڑ اچھال رہا ہے، اور نبی کے صحابہ کو تو اپنے مذاق بنا رہا ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ لعنتی لوگوں کا کام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ اور آگے بڑھیے، رشوت دینے والے اور لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، اپنے کسی حق کو پانے کے لیے ناجائز طریقے سے پیسہ دینے والا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طریقے سے ان مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی نقل کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی نقل کرتی ہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے، آج عورتوں کے لباس آپ دیکھ لیں مردوں کے لباس کے جیسے ہو رہے ہیں، بلکہ مرد حضرات کا تو پورا تن ڈھکا ہے، جبکہ مرد کا اگر کندھا کھلا ہے یا مان لیجئے کہ وہ شرٹ پہنے ہوئے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن آج الٹی بات ہے، مرد کا کپڑا زیادہ ساتر نظر آتا ہے اور عورت کے کپڑے مارکیٹ میں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پورا بدن اس کا بالکل اوپن ہے اور کھلا ہوا ہے۔ اور یہ صرف غیر مسلم عورتیں استعمال نہیں کر رہی، صرف کافر عورتیں استعمال نہیں کر رہی ہیں، یہ مسلمان عورتیں ایسا لباس استعمال کر رہی ہیں۔ اور ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایسی عورتیں بھی پیدا ہوں گی، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور وہ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، اس عورت کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جس کا مرد اپنے جائز حق کے لیے اس کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، جب شوہر اپنی بیوی کو بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے، فبات غضبان علیہا، اور شوہر ناراض ہو کر کے رات گزارتا ہے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، شادی کا مقصد ایک دوسرے کو سکون پہنچانا ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے عورت اپنے شوہر کو اس حق سے محروم کرتی ہے، اللہ کی لعنت کی حقدار ہوتی ہے وہ عورت۔ اسی طریقے سے جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ صحیح طریقے کے بجائے غیر شرعی طریقے سے اور غیر فطری طریقے سے اس کے قریب جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری طریقے سے، ان نیچرل طریقے سے، شریعت کے خلاف طریقے سے اس کے قریب جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسی طریقے سے قبروں کے اوپر سجدہ کرنا اور قبروں کو مسجد بنانا، اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو تو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کے اوپر تو میلہ ٹھیلا نہ لگنے دینا، میری قبر کو عید کی جگہ نہ بننے دینا۔ آج آپ دیکھ لیں میرے بھائی، ابھی میں جنک پور میں کل گیا تھا رات میں، وہاں بالکل مندر کے قریب میں مزار بھی موجود ہے ماشاءاللہ،
بلکہ ہندوستان میں تو باقاعدہ جب مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے تو صاحب غیر مسلموں کا یہ سمبل ہے، مسلمانوں کا کیا سمبل ہے؟ ان کے بزرگوں کی مزارات، ان کے بزرگوں کی قبریں، یہ ان کا سمبل اور ان کا نشان مانی جاتی ہیں۔ اور کتنے قبریں اور کتنی مزاریں ہیں جہاں لوگ سجدے کرتے ہیں اور جا کر کے عورتیں اور مرد وہاں جا کے شرکیہ کام کرتے ہیں۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا صحیح نقشہ کھینچا ہے اور کہا کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کہ آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر گشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بعض مسلمانوں کا ایمان فیویکوئک کی طرح مضبوط ہوتا ہے، قبر پہ سجدہ کرو، پتھر کے آگے سجدہ کرو، بلی کے آگے سجدہ کرو، ان کا ایمان باقی رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی توحید کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اس انسان کے اوپر جو قبروں پر جا کر کے سجدہ کرے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور کام ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی، فرمایا من عمل عمل قوم لوط فعلیہ لعنت اللہ، جو لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرتا ہے، مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اغلام بازی کرتا ہے، اس کام کے کرنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کام بھی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے معاشرے میں، یہ گندگی بھی ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں پھیل رہی ہے، اور عدالتوں سے باقاعدہ اب اس کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ عدالتیں کہہ رہی کہ صاحب کوئی حرج کی بات نہیں، اگر مرد مرد کے ساتھ سمبند بناتا ہے، عورت عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو کام جانور بھی نہیں کرتا ہے وہ کام آج انسان کر رہا ہے، اور اس کو قانونی مانیتا دی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس عمل کو اس قدر گندا قرار دیتا ہے کہ اگر کوئی اس کام کے لیے پکڑا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اس کام کے کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر اللہ کے نبی نے کہا دونوں کو قتل کرنے کی سزا آپ نے فرمائی کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور عمل ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ انسان دین کا علم اس کو معلوم ہو اور اس سے اس علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اس کو چھپا لے۔ اس کو معلوم ہے کہ کیا حق ہے اور پھر وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون۔ اللہ کی کتاب کو جو چھپانے کا کام کرتے ہیں، جو اللہ کی شریعت کو چھپانے کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور میرے عزیزوں، ہمارے انڈین ٹائم کے مطابق ایک بج چکا ہے۔ ایک آخری چیز بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ لعنت کی بات آئی تھی تو یہ بھی سن لیجئے کہ ایک عمل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ صاحب جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق 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 کہہ کے ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا، تو مولوی کا فتویٰ، مفتی کا فتویٰ آتا ہے کہ صاحب اب تو بیوی حرام ہو گئی، اب حرام کو حلال کرنے کے لیے حلالہ کرنا پڑے گا۔ اب ایک آدمی سے کانٹریکٹ ہوتا ہے اور ایک رات کے لیے بیچاری اس عورت کا جس کا کوئی قصور نہیں اور شوہر نے جذبات میں آ کے طلاق دی، سزا اس عورت کو دی جاتی ہے اور اس کو حلالہ کروایا جاتا ہے۔ اور آج یہ چیز اسلام کی بدنامی کا سبب بنی ہے، بالی ووڈ میں فلمیں بنی ہے حلالہ کے اوپر، اور آج غیر مسلم تانا مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام میں تو یہ گندگی ہے، جبکہ اسلام کا دامن اس سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، ابو داؤد کی روایت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے کے اوپر اور جس انسان کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تم کو کرائے کے ساڑھ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا هو المحلل، حلالہ کرنے والا کرائے کا ساڑھ ہوتا ہے، اس کو کرائے پر پکڑا جاتا ہے اور اس سے حلالہ کروایا جاتا ہے۔ تو اس عمل کے اوپر بھی میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی انسان
اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ مان لیجئے کہ کسی نے اپنے بھائی کے بچے کو گود لے لیا، اپنے بھائی کے بچے کو پالا، اب وہ بڑا ہو کر کے وہ بچہ اپنے باپ کے بجائے جس نے پالا ہے اس کا نام اپنی ولدیت میں لکھتا ہے، تو یہ عمل بھی بڑا خراب عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے باپ کی جگہ لکھتا ہے تو ایسے انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کی لعنت کا حقدار قرار دیے جانے والے چند اعمال ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ان اعمال سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی رحمتوں کا حقدار بنائے اور اپنے لعنت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔